أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول ولن يكون آخر. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم والله عاصمه وجبرائيل خادم والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعبة وسير مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود وشمس الضحى بدر الدجى الصدر الأولى نور الهدى وكهف الورى سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن الحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فقال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء وجعل لكم خلفاء الأرض اللہ ما اللہ. درود پڑھیے گا مل کر محمد والے محمد محمد. عظیم گرامی قدر سورہ نمل کی جس آیت شریفہ کو میں نے نالج آف دین کے عنوان سے سرنامہ کلام قرار دیا اور مسلسل جس پہ گفتگو کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات نے شکستہ دلوں کی آوازوں کو جواب دینے کا اعلان کیا ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس پر زندگی میں ایک مرتبہ یہ وقت نہ آئے کہ جب وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے اور اس کیفیت میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں ہے کہ جو اس کا مددگار ہو. بہن، بھائی، دوست، احباب، حتیٰ ماں اور باپ بھی اس کے لیے مددگار نظر نہیں آتے ہیں. اور قرآن کریم نے بہترین انداز میں اسی آیت کو ڈیکوڈ کرتے ہوئے آواز دی کہ یوم یفر المرء من ابیہ و اخیہ و صاحبہ. ایک ایسا یوم مفر، یوم فرار آنے والا ہے کہ جب بندہ اپنی ماں سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. ماں اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیٹا نہ باپ کو جانے گا نہ باپ بیٹے کو. وہ یوم المفر ایک ایسا دن ہوگا کہ لے صاحب ہی نہ بہن بھائی کام آئیں گے اور نہ ہی کوئی دوست کام آئے گا. جب یہ کنڈیشن انسان پر آ جائے اور جب انسان شکستہ دل ہو جائے اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی اس کا حامی، ناصر، مددگار نہ ہو اور وہ بند گلی پر آ کر کھڑا ہو جائے تو اس کا دل شکستہ ہو جاتا ہے اور ایک اضطراری کیفیت ہوتی ہے کہ جو اس پر طاری ہو جاتی ہے. اسی اضطراری کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بہترین انداز میں اس خالق کائنات ذات واجب باری تعالیٰ اس کریم پروردگار عالم نے منظر کشی کی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کی کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کون ہے کہ جو تمہارے بے قرار ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کا جواب دینے والا ہے. یعنی اگر انسان کے اوپر مصیبت، مشکل پڑ جائے تو اس پوری کائنات میں اگر کوئی سہارا ہے، اگر کوئی مددگار ہے تو
تو دین تعلیم یہ دیتا ہے کہ تمہاری نگاہ نہ دائیں طرف جائے نہ بائیں طرف جائے، بلکہ تمہاری نگاہ میں وہ پروردگار ہو جو اس کائنات کا رب ہے اور کائنات کا پالنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ جہاں قرآن میں متعدد ادعیہ یعنی دعاؤں کا مرکز موجود ہے، مختلف انبیاء کے ساتھ جب مشکلات آئیں تو انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، کسی نے اولاد طلب کی، کسی نے رزق طلب کیا، کسی نے عزت طلب کی، کسی نے نابودی ظالم کی دعا کی۔ مختلف انبیاء کی دعائیں قرآن کریم میں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح دعا اور آیات قرآنی دو الگ موضوع ہیں۔ ایک مرتبہ بندہ پریشان ہو کر اپنے لب و لہجہ میں اپنے پروردگار سے کچھ مانگتا ہے، یہ دعا بندے کی دعا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ یہی بندہ مقام دعا پر ان دعاؤں کا سہارا لیتا ہے جو دعائے معصورہ کہلاتی ہیں۔ معصورہ دعا کون سی؟ یہ وہ دعا ہے کہ جو زبان معصوم پر جاری ہوتی ہے۔ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ ہم کیوں شب جمعہ کہا جاتا ہے کہ دعائے کمیل پڑھو؟ جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ دعائے خضر یعنی دعائے حضرت علی پڑھنے کا، دعائے کمیل پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے اپنے لہجے میں گفتگو کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم کلام الہی پڑھو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے لہجہ علی میں گفتگو کرو تو دعائے کمیل پڑھا کرو۔ آپ دعائے عرفہ کا مزاج اٹھا کر دیکھیں، آپ دعائے مشلول کو اٹھا کر دیکھیں، آپ صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کر دیکھیں، کیا کمال گفتگو ہے اور مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے کہ جب تم ان کے دروازے پر آ جاؤ تو خبردار تمہاری نگاہ نہ ادھر پڑے نہ ادھر پڑے، بلکہ تمہاری دعا کا مرکز اور دین کی معرفت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ صرف وہ ذات ہے کہ جو اسبغ علیکم نعمتن ظاہرتن و باطنہ، کہ جب وہ عطا کی منزل پر آتا ہے، جب وہ دعا قبول کرنے کی منزل پر آتا ہے تو اپنی نعمتوں کا نزول نہیں کرتا۔ نزول یعنی کیا مطلب؟ تھوڑی سی گفتگو مشکل ہو رہی ہے۔ نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نازل کرنا۔ جب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا تو اس رب نے ایک خاص زمان اور مکان میں آواز دی کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن ایک خاص موضوع، ایک خاص کتاب ہے، اور زمانے خاص ہے۔ یہ جب وہ نزول کی منزل پر آتا ہے تو چیز کو فوکس کر کر نازل کر رہا ہوتا ہے، اتار رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب سبوح کا لفظ استعمال کیا قرآن نے کہ وَأَنَا أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، جب ہم تم پر سبوح کرتے ہیں اپنی نعمتوں کو تو نہ ہم دوست دیکھتے ہیں نہ دشمن دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم نعمتوں کو نازل نہیں کرتے بلکہ نعمتوں کو اس طرح سے برساتے ہیں کہ نہ وہ موسیٰ کو دیکھتی ہے نہ فرعون کو دیکھتی ہے۔ جب وہ رب پالنے پر آتا ہے تو وہ موسیٰ کو بھی پالتا ہے، فرعون کو بھی روٹی دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ نے آواز دی پروردگار حد ہو گئی کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا فرعون، اب حد یہ بڑھ گئی کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ہی رب اعلیٰ بھی ہوں، میں ہی رب رازق بھی ہوں، میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ جناب موسیٰ نے شکوہ کیا پروردگار کی بارگاہ میں، اے پروردگار یہ فرعون اپنے آپ کو رازق کہہ رہے ہیں، اے بار الہ ایسا کر، کوئی تو پر گئے جانے موسیٰ کلیم اللہ نبی ہیں،
کہنے کا اے پروردگار ایسا کر، مشورہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ 3-4 دن کے لیے اس کا رزق بند کر دے، روزی بند کر دے. رب ہے، پروردگار ہے، قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار تو اس فرعون کا رزق بند کر دے. دیکھیں نا، اگر کسی اچھے والے آدمی کی نوکری ختم ہو جائے اچانک تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور روزی کے لالے پڑ جائیں تو نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ روزے میں، نہ مجلس آتا ہے. بھائی مجلس کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی پریشانی میں. اور بھائی مجلس میں آئیں گے تو پریشانی دور ہوگی. بھائی تھک کے نہیں سنیے گا جی. آپ موضوع سمجھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی جب جناب موسیٰ نے کہا کہ اس نے رزق کا دعویٰ کیا ہے، یعنی وہ کہہ رہے کہ نیل کو برسانے والا میں ہوں، نیل کو بہانے والا میں ہوں، دریاؤں کو چلانے والا میں ہوں، تو لہذا پروردگار اس نے روٹی کا وعدہ کیا، یہ کہہ رہا ہے رزق میں دینے والا ہوں. پروردگار اس کے رزق کو بند کر دے. جب اس کا رزق بند ہوگا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، خود ہی سیدھا ہو جائے گا. وہاں سے رب نے موسیٰ پر وحی نازل کی. موسیٰ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھئی آپ بھی بندے ہیں، وہ بھی بندہ ہے. اگر فرعون نے ہماری بندگی کو بھلا دیا تو کیا میں رب ہو کر اپنی خدائی کو بھول جاؤں؟ اور پھر پروردگار عالم نے آواز دی کہ اس کے ربوبیت کا اعلان ہماری ستاریت پر چھپا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. ہم ہیں. اے موسیٰ یہ دربار سجا کے کہہ رہا ہوتا ہے بندوں سے کہ انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے موسیٰ بھی جانتا ہے کہ کوئی رب ہے، لیکن دعویٰ کیا کر رہا ہے کہ مجھ سے میں سب سے بڑا رب ہوں. کہ موسیٰ تم تو یہ دیکھ رہے ہو دربار میں کہ وہ بندہ ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، لیکن موسیٰ جب تاریکی شب چھاتی ہے تو یہی بندہ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوا نظر آتا ہے پروردگار اس ربوبیت کے تقاضے تیری ستاریت کے اوپر چھپے ہوئے ہیں. یعنی میری ربوبیت کا بھرم تیری ربوبیت کی وجہ سے ہے. اے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس پر عذاب کو نازل کروں. یہ معراج پروردگار ہے عزیزان محترم. یعنی یہی وہ معراج ہے کہ جس کو ائمہ نے اپنی دعا کے لیے، دعا کے ذریعے گفتگو کی ہے. اب اٹھا کر دیکھیں دعائیں مشلول، دعائیں عرفہ، یعنی کیا زمزمہ کیا ہے معصوم نے، کیا گفتگو کی ہے. یعنی اس معصوم کو سمجھنے کے لیے کسی شاعر کے مصروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی خطیب کے نقطوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. مثلا ہم جیسا خطیب نقطہ لگائے، مذہب پامال ہو جائے، لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہو، سبحان اللہ ہو جائے، نعرے لگ جائے. یعنی یہ آل محمد کا مزاج نہیں ہے کہ یہ نعروں کے لیے، شور شرابے کے لیے، پبلک کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی زندان میں ڈالا جائے تو موسی کاظم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوا نظر آئے اے پروردگار مقام سجدہ ہے، مقام سجدہ ہے. عجب کیفیت ہے، مقام سجدہ ہے. پروردگار میں اپنی اولاد سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے دوری چاہتا تھا تاکہ اس دوری میں تیرے تقرب کو حاصل کر سکوں. پروردگار یہ بھی تیرا اعجاز اور لطف اور کمال ہے کہ تو نے موسی کاظم کو اس قابل سمجھا کہ زینت زندان بنا دی تاکہ میں اپنے سجدوں کے ذریعے تیری تقرب کی معراج کو حاصل کر سکوں. جی اللہم صلی اللہ محمد محمد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ توجہ کر رہے ہیں. عجب کمال ہے اہل بیت اطہار کا. جب یہ مانگنے پر آتے ہیں، جب یہ دعا عرفہ کو اٹھا کر دیکھیں، امام حسین نے مقام عرفہ، عرفات جو حاجی گئے انشاءاللہ، جو عمرے پہ بھی جاتے ہیں ان کو بھی لے کے جایا جاتا ہے. عرفات، مشعر الحرام، مزدلفہ، مینا کی پہاڑیوں کے لیے دعا ہے. یعنی حکم ہے، معصوم ہے کہ جب کوئی حاجی مینا پر جائے احرام پہن کر تو زمانے کے امام کو ایسے تلاش کرے. عجب جملہ ہے، زمانے کے امام کو ایسے تلاش کرے
जिस तरह से एक मां से उसका बच्चा बिछड़ जाता है, तो बच्चा कैसे तड़पता है कि मसलन बाजार में अगर बच्चा गुम हो जाए, अपने बच्चे को मचलते हुए देखा है, वो उसको कुछ, आप उसको कोई भी चीज देते हुए नजर आए, बेहतरीन आइसक्रीम, बेहतरीन फूड दें, बेहतरीन गिफ्ट दें, उसको सिर्फ मां चाहिए, उसको मां चाहिए, वो रोएगा, उसको कोई चीज पसंद नहीं आएगी। यानी मिना के लिए हुक्म है कि जब आप मिना की वादी में जाएं, जब आप हालत एहराम में हो, जब वकूफ मिना करें, कहा जो मिना की पहाड़ियां नजर आए, इन पहाड़ियों पे ऐसे भागते हुए नजर आओ, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे आओ, ऐसे इस्तरारी कैफियत में नजर आओ कि जिस तरह से बच्चे से मां बिछड़ जाती है, और इस बिछड़ी हुई कैफियत में रब से अपने वक्त के इमाम की दुआ मांगो। और तवज्जो कर रहे हैं, और ये मिना के लिए दुआ है। अरफात में जब इमाम हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं, ना जाने हुसैन इब्न अली तारी था, कैसी कैफियत आ रही थी कि जब हुसैन गुफ्तगू करते हुए आवाज दे रहे, पूरे प्रोसेस को बयान किया है कि परवरदिगार मैं कुछ नहीं था, तूने कुन की मोहब्बत के जरिए, तूने लफ्ज़ कुन के जरिए परवरदिगार हुसैन के वजूद को बख्शा। मैं कुछ ना था, लेकिन जब तेरी मशीयत ने इरादा किया तो मेरे वजूद ने अदम की तारीकी को तर्क किया। अजब जुमले हैं। तारीकी अदम को छोड़कर मैंने रहमे मादर में जागुज़ीन हो गया। परवरदिगार मैं बहता हुआ खून था। अजब जुमले हैं भाई, थक नहीं सुनिएगा, मैसेज कन्वे करना है बहुत तेजी के साथ, वक्त नहीं है जनाब। ऐ परवरदिगार मैं कुछ ना था, तूने इस खून पर गोश्त, इस गोश्त के अंदर रगे, इन रगों में रवानियां, और इन रवानियों के बाद हड्डी पैदा की। परवरदिगार तूने मेरी मां के दिल में मेरी मोहब्बत को भर दिया। इमाम हुसैन आवाज दे रहे, परवरदिगार अगर तू ना होता तो कायनात में कोई ऐसा ना था कि जो मेरा वजन उठाता, मेरा वजन उठाता। आप देखें, अगर एक मां एक कैफियत को जानती है, जो 6 महीने 9 महीने इस बच्चे को उठाती है, यानी इमाम हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं परवरदिगार से, परवरदिगार तू है। मां के सीने कल्ब में ममता के बहते हुए समंदर को किया। परवरदिगार जब मैंने बतने मादर को छोड़ा, अजब जुमले इमाम हुसैन के, परवरदिगार मैं इतना कमजोर था, करवट तो दूर की बात है, मैं परहाए मगज को, अजब जुमला है, मैं एक मक्खी के पर को भी हरकत नहीं दे सकता था। परवरदिगार तू था कि जिसने मेरे मां के दिल में इतना रहम भर दिया कि उसने अपने बालों से, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने वजूद से मुझे प्रोटेक्ट किया। तूने मुझे परवरदिगार बचाया है, और मेरी मां के दिल में इतनी मोहब्बत डाली है कि मेरी मां मेरी हिफाजत कर रही है। ये बाप की गुफ्तगू है। दुआ रफा, मेरे दोस्त पढ़ें इसको, प्लीज पढ़ें, होमवर्क है। इमाम हुसैन, ये 2.25 महीने, ये इमाम हुसैन के दिन है जी। ये दुआ रफा पढ़ने की है, आप कैफ लेंगे, लुत्फ लेंगे, मजा करेंगे। यानी हुसैन इब्न अली को किसी जाकिर और खतीब की वाहवाह की जरूरत नहीं है। हुसैन का अपना कलाम बता रहा है, अपना कलाम बता रहा है कि जिस तरह बाप बलागत में मंजिले कमाल पर था, हुसैन की रगों में ये बलागत घूम रही है। महसूस कर रहे हो? ये हुसैन इब्न अली का कलाम है। लेकिन यही कलाम जब इनका बेटा गुफ्तगू कर रहा है, अजब अंदाज है। चौथी दुआ सहीफे सज्जादिया के जिसे ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है। खुदा का वास्ता डाउनलोड कर ले, जरूरी नहीं बाजार से लेकर आए, जहमत हो जवान दोस्त, डाउनलोड करें, इन दुआओं को पढ़ें, आप इसका मजा लें इन दुआओं का। क्या शीरनी है, क्या लज्जत और मिठास है। इसको ज़बूर आले मोहम्मद कहते हैं जी। ज़बूर आले मोहम्मद जो नगमाहाए तौहीद को बयान कर रहा है, यानी जिसके 18 भाई नहीं रहे, वो सहीफा सज्जादिया में दुआ का अंदाज देके, गुफ्तगू का अंदाज देके दुआ कर रहे हैं। मोहम्मद सज्जाद, खुदा के लिए मेरे दोस्त, मेरे जवान दोस्त मतवज्जो,
صحیفے تک جاتی ہے، پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں پروردگار میں تجھے سجدہ کیوں نہ کروں. یعنی توحید کے پرتو کو بیان کر، قدرت توحید کو بیان کر رہے ہیں. کون؟ یہ چوتھا امام ہے جس کے 18 بھائی مارے گئے، جس کا کچھ نہیں بچا. کہ پروردگار میں ہے کون؟ ساجد نہیں ہے، عارف نہیں ہے، سید الساجدین ہے. یعنی کائنات میں جتنے بھی سجدہ کرنے والے ان کا مولا سردار اگر کوئی ہے تو وہ یہ ذات ہے. گفتگو کا انداز دیکھیں، پروردگار میں تجھے کیوں نہ سجدہ کروں؟ اس لیے کہ تو اشیاء کا وزن نہیں، اشیاء کے سائے کا وزن پہچانتا ہے. اشیاء کے سائے کا، جو سایہ ہوتا نا اس کے وزن کو تو جانتا ہے. یعنی عجب علم کا دروازہ پوری کائنات پر کھول دیا. سائے کا وزن تو جانتا ہے. پروردگار میں تیری تسبیح اور ذکر و اذکار کیوں نہ کروں؟ پروردگار میں مجبور ہو گیا. تو ایک ایسا رب ہے کہ پروردگار جو پانی میں دریاؤں میں رہنے والی مچھلیوں کی صدائے تسبیح کو سن رہا ہے. مقام فخر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کی عصمت و طہارت، ان کی ولایت کے ماننے والے ہیں کہ جب وہ مقام دعا پر آتے ہیں تو وہ مانگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ مانگ نہیں رہے بلکہ مانگنے کا سلیقہ اور ادب سکھا رہے ہیں. اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی کی صدائے تسبیح کو تو سن رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی سن رہے ہیں. جب یہ سن رہے ہیں تو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پروردگار تو سن رہا ہے، ہم تیرے نمائندے ہیں. جس پر تو قدرت رکھتا ہے اس پر تو نے ہمیں قادر بنایا ہے. جی اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں. اسی کیفیت کو جب علی جیسا عارف و عابد عالم وحش میں آتا ہے، سب جانتے ہیں، دعا کیے، دعا کرتے ہوئے نماز کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، وحش کے عالم میں کہہ رہے ہیں کفالی بعزن انا عبدو کا معبود، علی کی عزت کے لیے بس اتنا بہت ہے. آئے ہائے علی کی زبان کے جملے ہیں. ختم ہو رہی ہے مجلس، بہت تیزی کا. علی کی عزت کے لیے بس معبود اتنا بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. ناز نہیں کر رہے کہ میں زہرا کا شوہر ہوں، حسن و حسین کا بابا ہوں، فاتح خیبر ہوں، فاتح خندق ہوں، میرے لیے لا فتح الا ذوالفقار کے نغمے میں یہ جبرائیل گاتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے تو نے جنت کا قسیم النار بنایا، پروردگار تو نے مجھے وسیع بنایا، پروردگار تو نے مجھے حاضر بنایا، پروردگار تو نے مجھے سمیع بنایا، پروردگار تو نے مجھے صاحب قدرت بنایا، تو نے صاحب شجاعت بنایا، صاحب کرامت بنایا. نہیں کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، صرف ایک جملہ، پروردگار علی کی عزت کے لیے بس اتنا بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. بھائی کون کہہ رہا ہے اپنی عزت کی بات کر رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں. کائنات میں کوئی ایسی ماں نہیں ہے، عجب جملے رسول کے، کوئی ایسی ماں نہیں ہے کہ جس نے ایسا بچہ پیدا کیا ہو. بھائی تھکی نہیں سنے گا جوان دوست. کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی ماں نہیں ہے کہ جس نے ایسا بچہ پیدا کیا ہو جو میرے بھائی علی کے فضائل گن سکے. کوئی ایسی ماں نہیں ہے، کوئی بشر ایسا نہیں. جن و انس مل کر اگر دریا، سمندر، سارے سمندر جو تصور کر سکتے ہیں آپ، رسول کی حدیث ہے، کسی مولوی یا مفتی یا کسی ذاکر کے جملے نہیں ہیں، پیغمبر کے جملے ہیں. ایڈریس موجود ہے، ذنواتم تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. اگر تمام دریا اگر سیاہی بن جائیں اور تمام اشجار، پیغمبر فرما رہے یہ اگر قلم بن جائیں اور جن و انس ایک دوسرے تعاون کرے، چاہیں کہ میرے بھائی علی کی عزتوں کو گن لیں، فضائل کو لکھ لیں، تو یہ عاجز آ جائیں گے. میرے بھائی علی کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے. یہ علی آواز دے رہا ہے، اگر ناز کر رہا ہے تو انا عبدو کا پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں. اے علی اب اپنی عزت کی بات کر رہے ہیں. بھائی ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ عزت کو عزت تب ملتی ہے جب وہ آپ کے دروازے پر آتی ہے.
نہیں اے علی عزت کو معراج تب ملتی ہے جب وہ آپ کے وجود کا طواف کرتی ہے. نہیں علی عزتوں کو عزتیں تب ملتی ہے جب آپ عزت کو عزت دیتے ہیں. نہیں اے علی عزت کو عزت تب ملتی ہے جب آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ ہے. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر صلی محمد توجہ کر رہے ہیں. عجب جملہ ہے. اور پھر آواز دی، یا الہی کفا لی فخرا ان تکون ربی. پروردگار علی کے فخر کے لیے، مباحت کے لیے، بس اتنا بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. عجیب جملہ ہے اسرا بھائی، عجیب جملہ ہے. فخر کے لیے. اگر علی فخر نہیں کر رہے اب تک، لیکن اپنے فخر کی بات کر رہے ہیں، کسی رشتہ داری کی بات نہیں کر رہے، کسی دنیاوی عہدے کی بات نہیں کر رہے، کسی فضیلت کی باتیں. جس کی اتنی فضیلتیں ہیں جس کو گر نہیں سکتا، وہ کہنا علی اگر فخر کرے، اگر سر اٹھا کر چلے تو اس کے سر اٹھانے کے لیے بس ایک بات کافی ہے، انف. وہ کیا ہے؟ کہ تو میرا رب ہے. اللہ اکبر. اچھا اے عزیزوں، یہ علی پر ہی زیبا دیتا ہے، یہ علی پر ہی زیبا. ہم اور آپ جیسا بندہ یہ کہے تو دنیا ہستی بھی نظر آئے گی. چے پدی کا شوربہ. مثلا ہم جیسا آدمی یہ کہہ دے اگر پروردگار میں تیرا بندہ، میری عزت. ہماری کون سی عزت ہے، کیسی عزت ہے جی؟ ہمارا کون سا فخر ہے؟ ہم کس پہ فخر کر رہے ہیں؟ اگر فخر کرنا ہے تو یہی ہے کہ علی ہمارا مولا ہے. جی بھئی میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ولایت علی تمہارے دل میں شیرنی، حلاوت، مٹھاس کو پیدا کریں تو اپنے ماں اور باپ کے چہرے کی طرف خوشی سے دیکھا کرو. یا علی آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یعنی یہ فضائل علی بن ابی طالب ہے. اور چونکہ کائنات کی سرداری بعد سے پیمبر علی کو ملی ہے. اے عزیزوں عجب ہے یہ علی کہ جسے کائنات کی سرداری ملی ہے، لیکن جب یہ حالت سجدہ میں آتا ہے تو ایسے دعا کرتا ہے کہ اس سے عاجز کوئی بندہ نہیں ہے. لیکن جب مقام میں جنگ پر جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی پہلوان، کوئی شجاع، کوئی مرد نظر نہیں آتا ہے. کمالات کو معراج کرائی ہے اس ایک ذات علی نے. جی اس پوری کائنات کی زینت اگر قرار دیا ہے اس پروردگار نے، سورج اور چاند کو نہیں، ستاروں کو نہیں، بلکہ ذات علی کو دی ہے، زینت دی ہے. لیکن میں کیا کہوں اس بی بی کے لیے، اس بیٹی کے لیے کہ جس کو اللہ نے علی کے لیے زینت بنا دیا. عجب ہے وہ بی بی. اے عزیزوں یہ وہ بی بی ہے کہ جب علی جیسا مواحد عارف اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہو احد، ایک گنتی یاد کرا رہے ہیں، کاؤنٹنگ بولے ایک. 3 سال کی شہزادی ہیں کا ایک احد کا بولو بیٹی 2. زینب خاموش ہے، 3 سال کی بچی ہے، زینب خاموش ہے، نہیں بول رہی. باپ رہی کہہ رہے ہیں بولو 2، لیکن زینب بول نہیں رہی. ایک مرتبہ علی نے شانے پکڑے کر بیٹی بولتی کیوں نہیں ہو؟ کہ بابا جس زبان سے زینب نے عہد کہہ دیا اس زبان سے وہ کیسے کسی دوسرے کا ذکر کرے. اب توجہ کر رہے یعنی معرفت کا عالم ہے. تبھی رسول نے کہا اس بچی کا نام کچھ اور نہیں زینب ہوگا. اب کی زینت باپ کون؟ عام باپ نہیں ہے، علی. ہم نے صرف یہ سنا کہ رسول اللہ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے نا، بلکہ علی بھی اس بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے. لیکن عزیزو میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ علی کہ جو منزل شجاعت پر جب وہ اپنے عباس کے چہرے کو دیکھتا تھا
تو وہ کہتا ہوا نظر آتا تھا، اے میرے لال عباس یاد رکھنا یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، حسن حسین رسول کی، تو میرا بیٹا ہے، اگر ان پر آنچ آ جائے اے عباس تیرے ہوتے ہوئے یاد رکھنا عباس باپ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اساتذہ جب بھی یہ ایام آتے ہیں اون محمد کے مصائب، میں جب سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ کس طرح سے میدان کربلا میں اون اور محمد کا لاشا گرا ہوگا اور عباس اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ تو ماں ہے بی بی زینب، روایت کے جملے ہیں زینب، بہت تیزی کے ساتھ، وقت بہت کم ہے میرے پاس، بہت تیزی کچھ روایت پڑھتے ہوئے مصائب کے۔ آج ایک ماں کو جس کی گود اجڑ گئی اس کو پرسہ دینا ہے، اجڑی ہوئی زینب شہزادی زینب کو پرسہ دینا ہے، اب تک بھائی کا پرسہ دے رہے تھے، آج بچوں کا پرسہ دینا ہے اس بی بی کو۔ روایت کہتی ہے جب شب عاشور آئی، فضا کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ حجرہ زینب سے گزر رہی تھی، آہستہ آہستہ باتوں کی آواز آئی، میں رکی، میں ماں تھی، زینب ہمیشہ مجھے ماں کہتی تھی، میں رک گئی، میں کھڑے ہو کر میں دیکھنے لگی، میں نے منظر دیکھا کہ ماں اپنے ہاتھوں سے بچوں کے بال سنوار رہی ہے، لئے لباس نکال رہی ہے، اور زینب کہتی ہوئی نظر، اونو محمد یاد رکھنا کل روز قربانی ہے، اگر تمہاری زندگی میں میرے اکبر کو کچھ ہو گیا ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزوں، اونو محمد گئے میدان میں، خوب لڑے، عقیل کے پوتے علی کے نواسے، لیکن گرے، پہلے چھوٹا بھائی پھر بڑا بھائی، اور پھر ایک طرف سے حضرت عباس نے حملہ کیا، ایک طرف سے امام حسین نے حملہ کیا، دونوں کو لاشوں کو لے کر آئے۔ مقتل کا جملہ ہے کہ جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا سب سے پہلے خیموں میں زینب آگے آگے ہوتی تھی، لیکن حسین پریشان ہو گئے، اور فضا سے کہتے اما فضا میری بہن زینب نظر نہیں آ رہی، اصل روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ام لیلا کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے، اور دیکھا کہ شہزادی زینب، معرفت کا عالم دیکھیں، حالت سجدہ میں ہے اور رب کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ بھئی جملے سنیں گے مقاتل کے، علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ شہزادی زینب سر رکھ کر دعا کرے دے، شکرن شکرن للہ، پروردگار تیرا شکر ہے کہ روز محشر تو نے ماں زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں ہے، انسانیت پریشان ہے، کیسی ماں ہے جو بچوں پر روتی نہیں ہے؟ انسانیت پریشان ہے کہ زینب کو کیا ہو گیا جو بچوں کے جنازے پر آ کے گرتی نہیں ہے، روتی نہیں ہے۔ حضرت یہی نہیں، جب 11 محرم لوٹا ہوا کاروان، جب عباس کی بہن کے سر پہ چادر نہیں تھی نا، جب زینب عاشورہ گزرنے کے بعد 11 محرم جب گزرا ہے، جب یہ کاروان جانے لگا تو زینب حسین کے لاشے پر آئی، نہر فرات پہ عباس کے لاشے پر گئی، علی اکبر کے لاشے پر گئی، ایک ایک شہید کے جنازے پر روئی، لیکن مقتل کہتا ہے زینب اونو محمد کے لاشوں پر نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ مقتل نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ قیدی اسیران عورتیں آزاد ہونے لگی اور جب کٹے ہوئے سر آ رہے تھے تو ان بیبیوں نے ایک ایک کا سر لیا، حسین کا سر آیا سب سے پہلے زینب آگے بڑھی، عباس کا سر آیا سب سے پہلے زینب آگے بڑھی، اکبر کا سر آیا زینب آگے بڑھی، علی اصغر کا سر آیا رباب سے پہلے زینب آگے بڑھی۔ لیکن آدھاداروں مقاتل نے لکھا جب 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے اور ان سروں کو کوئی لینے والا نہ تھا، منادی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب تڑپ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزاداروں عجیب جملہ ہے، عجب مسائب میں اس بی بی کے، مجھے نہیں معلوم کہ اتنی طاقت کیسے ایک ماں کے دل میں آ گئے۔ آزاداروں مقتل لکھتا ہے کہ کوفہ اور شام کے بازار دربار شہیدوں کا ماتم کرتی ہوئی بے ردا بے حجاب بے مکنہ و چادر نبی کی بیٹی نبی کی نواسی جب زینب
جب لٹی ہوئی یہ زینب مدینے پہنچی نا آزاداروں، تو قبر رسول پر گئی، گری اور اتنا گریا کیا. 2-4 منٹ آصف بھائی اگر دیر ہو جائے میں معافی چاہتا ہوں، بہت تیزی سے ختم کروں. قبر رسول پر گری، اتنا روئی، اتنا 1 سال بعد آئیے نا نانا کے مزار پر، اتنا روئی. روتے روتے زینب نے ایک جملہ کہا ہے کہ نانا تیری زینب نے درباروں میں خطبے دیے ہیں، نانا بھرے ہوئے نامحرم مجمع میں تیری زینب نے خطبے دیے، نانا بولنے کی طاقت نہیں ہے زینب میں، بس ایک جملہ سن لے. دربار یزید تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی، تش میں تیرے حسین کا سر تھا، اور یزید میرے بھائی کے لبوں پہ چھڑی مار رہا تھا. اے نانا جب کوئی مسافر واپس آتا ہے نا تو سوغات لے کر آتا ہے. نانا تیری زینب سوغات لے کر آئی، گٹھڑی میں سے ایک ایسا کرتا نکالا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، کپڑے رسول بچھایا، پر اے نانا تو جان اور تیرا رب جانے. یہ حسین کا کرتا لے کر آئی. عزادارو زینب اٹھی، بقیہ پر آئی، بھائی حسن کے قبر پہ گری، کہا بھیا جو تو نے امانت دی تھی بھیا بہن کو معاف کرنا، 3 دن کا پیاسا قاسم میں نے نگاہوں سے دیکھا، ادھر کے لاشیں ادھر، ادھر کے لاشیں ادھر. اے بھیا حسن تیری تصویر خاک کربلا میں پامال ہوتی رہی، بھیا سر پہ چادر ہوتی تو قاسم کو میں کفن دیتی. ختم ہو رہے جملے. آزاداروں یہ زینب ایک مرتبہ قبر سیدہ پر آئی، قبر سیدہ پر. آپ کو یاد ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ماں اور بیٹیوں کا رشتہ بہت عجیب ہوتا ہے. جو ماں اور بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کی بہت زیادہ یعنی ان کا ایک ربط ہوتا ہے، باپ بھائی سمجھے نہ سمجھے لیکن مائیں سمجھتی ہیں بیٹیوں کے مزاج کو، بیٹی ماں کے مزاج کو سمجھتی ہے. ماں بیٹی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں مشکل میں ہوں، میں پریشان ہوں، مجھ پر مصیبت ہے. ماں چہرہ دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ بیٹی پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. اصدر مقاتل ختم ہو رہی، بہت معذرت کے ساتھ روایت مقتل یہ کہتا ہے کہ جب زینب قبر بطول پر آئے دور کھڑی تھی، سب بیبیاں رو رہی تھی قبر زہرا پر، تمام سیدانیاں بنی ہاشم کی عورتیں خواتین مومنات رو رہی تھی، لیکن روتے روتے انہوں نے دیکھا کہ زینب دور کھڑی ہیں. فضہ کو بھیجا کہ جاؤ زینب کو بلا کر لاؤ. کیا ماں زہرا کی قبر کی زیارت نہیں کریں گی؟ کیا اپنے بھائی حسین کا پرسہ نہیں دیں گی؟ آزاداروں علی کی بیٹی چلتی ہوئی آئی، لیکن انداز یہ تھا کہ سر کے بال سفید تھے اور زینب کی کمر جھکی ہوئی تھی. 1 سال میں ضعیفہ زینب قبر بطول پر آئی اور ہاتھ جوڑ کر بیبیوں سے کہا، ہاتھ جوڑ دیے، سیدانیوں سے ہاتھ جوڑے اور کہا اے بیبیوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی جاؤ. سیدانیاں پریشان ہو گئیں، کہیں گے زینب کیا ہماری کوئی بات بری لگی ہے؟ کہنے نہیں بات بری نہیں لگی، یہ زینب 1 سال بعد اپنی ماں کی قبر پر آئی ہے، زینب نے اپنے ماں سے اپنے دل کی باتیں کرنا ہے، لہذا میں تنہائی چاہتی ہوں، سب چلی جاؤ. آزاداروں ساری بیبیاں قبر سیدہ کو چھوڑ کر چلی گئیں. ایک مرتبہ زینب ہے اور زینب کی ماں زہرا کی قبر ہے، دور فضہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے. زینب نے پیروں کی طرف، جہاں ماں کی قبر تھی پیروں کی طرف اپنا سر رکھا، آہستہ آہستہ سر اٹھایا کہ اما زہرا، اما زہرا تجھے تیرے 3 دن کے پیاسے حسین کا پرسہ، اما تیرے لال حسین کو رولا رولا کر مارا گیا. اللہ اللہ. آزاداروں ایک مرتبہ زینب نے پھر سر رکھا اور ایک مرتبہ آہستہ سے دوبارہ سر اٹھایا. مقتل کے جملے، سر اٹھا کر ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں میں نے پوری منظر دیکھا ہے کربلا، اماں میں دیکھتی تھی جب کوئی شہید گرتا تھا نا اماں ہاتھوں کے بل گرتا تھا، اماں میں کیا بتاؤں جب تیرا عباس گرا اماں منہ کے بل گرا. اللہ اللہ. سر رکھا. ایک مرتبہ کا اماں تو جانتی ہے جب تیرے بابا رسول کی زیارت کرنا ہوتی تھی نا اماں میں اپنی علی اکبر کو بلایا کرتی تھی، اماں میں کیا بتاؤں تیرے بابا جیسے علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، اماں میرے بھائی کی آنکھوں کی روشنی
روشنائی چلی گئی، سر رکھ دیا، عدد نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، قاسم کا پرسہ دیا، ایک ایک شہید کا پرسہ دیا، عزادارو فضا پریشان ہے، مقاتل پریشان ہے کہ زینب کب دل کی بات کریں گی، زینب کو حیا آ رہی ہے، زینب کو شرم آ رہی ہے۔ زینب نے روتے روتے ایک مرتبہ قبر سیدہ کو چھوڑا، آخری جملے ہیں، ایک مرتبہ فضا کہتی میں نے دیکھا قبر سیدہ ہلنے لگی، قبر سیدہ میں زلزلہ آیا، آہستہ سے آواز آئی زینب اگر تو ماں ہے میں بھی ماں ہوں، ذرا تو ماں ہے نا ذرا میں بھی ماں ہوں، زینب ٹھہر جا، تو نے حسین کا پرسہ دیا، تو نے عباس کا پرسہ دیا، تو نے اکبر کا پرسہ، آج زینب ایک ماں دوسری ماں کو پرسہ دے، اونا محمد کا پرسہ۔